اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او عابر سبیل صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگ و دوستو، دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ میری زبان سے ایسے الفاظ جاری فرمائیں جو میرے لیے بھی نافع اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی۔ حضرات محترم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہ گزر۔ سامعین گرامی قدر، اصحال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بھائی عتیق صاحب کے والد کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کی قبر کی، حشر کی، میدان محشر کی، پل صراط کی تمام منازل اللہ رب العزت آسان فرمائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، آپ کو دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ ملیں گے، مختلف عقیدہ رکھنے والے، مختلف ذہن رکھنے والے، مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف طریقوں کے مالک آپ کو دنیا کے اندر لوگ ملیں گے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں آپ کو ملیں گے جو قرآن کے منکر ہیں، اور ایسے لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا جو انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی کم نہیں ہیں جو خود اللہ رب العزت کے وجود کے منکر، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں، اور ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو جزا سزا جنت جہنم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ دین کے مختلف جزوں کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار دنیا میں ناممکن ہے۔ چاہے اس حقیقت کو کوئی مانے یا نہ مانے، موت ہر حال میں آنی ہے، یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے۔ جو آخرت پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، جو دوسری دنیا پر ایمان نہیں رکھتے، آنے والی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ قدرتی طور پر چاہتے ہیں کہ یہ دنیا
ان کی ابدی خوشیوں کی دنیا بن جائے، ابدی خوشیوں کی دنیا بن جائے۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ موت کیوں واقع ہوتی ہے، اس کے اسباب کو روکنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اسباب کو تلاش کرتے ہیں تاکہ موت نہ آئے۔ لیکن وہ جس مقام پر بھی پہنچ جائیں، جتنی بھی تحقیقات کر لیں، جتنی بھی ریسرچ کر لیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے، ہر مطالعے کے بعد بالآخر پتہ یہی چلتا ہے کہ موت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، موت آنی ہی آنی ہے۔ موت کے اوپر سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے تحقیق اور ریسرچ کی کہ موت کیوں آتی ہے، موت کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ 200 تقریباً جوابات ہیں، 200 جواب، کہ جسم بیکار ہو جاتا ہے، مربوط نسیں ختم ہو جاتی ہیں، اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، انسان کے جسم میں حرکت کرنے والے اعضاء بند ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بے شمار وجوہات سائنسدانوں نے بیان کی ہیں۔ ان کی تحقیقات اور ریسرچ اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ موت کا آج تک کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی حکیم، کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی دانشور اس کا علاج دریافت کر سکا ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ یورپ کی تحقیق، یورپ کی ریسرچ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ انہوں نے صحت اور زندگی پر جو تحقیق اور ریسرچ کی ہے، ایسی تدابیر اختیار کی ہیں، ایسے علاج دریافت کیے ہیں، تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بھی کوئی بھی ڈاکٹر موت کا علاج دریافت نہیں کر سکا، کوئی بھی موت کا علاج دریافت نہیں کر سکا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ڈاکٹر جس علاج میں ید طولہ رکھتا تھا، جس مرض میں، وہ اسی موت میں مرا۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہارٹ ڈاکٹر ہے، دل کا ڈاکٹر ہے، اس کی موت جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے آتی ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کی موت کیوں واقع ہوئی ہے؟ خون کے دباؤ کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں کہ ارسطو سل کے مرض سے مرا، اور افلاطون فالج سے مرا، حکیم لقمان سرسام سے مرا، جالینوس اسہال سے مرا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ حکماء ان امراض کے اندر ید طولہ رکھتے تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کے اندر کمال رکھتے تھے ان امراض کے اندر، لیکن ان کی موت جو ہے وہ اسی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ ایک سانپ پکڑنے والا، سانپ پکڑنے میں ماہر، دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن جب اس کی موت واقع ہوئی ہے، سانپ کے ڈسنے سے موت واقع ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی کو ہے، دنیا میں اور کسی نے بھی باقی نہیں رہنا۔ ملکہ الزبتھ اول اپنے آخری وقت میں کہتی ہے کہ جو ڈاکٹر، جو سائنسدان، جو فلسفی، جو دانشور مجھے 1 منٹ کے لیے زندگی دے دے، میں اس کو 1 لاکھ روپے دوں گی۔ جتنے سانس دیتا جائے گا میں پیسے بڑھاتی جاؤں گی۔ لیکن یورپ کا کوئی بھی ڈاکٹر اس کی زندگی نہ بچا سکا، 1 سانس دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ نوشہرواں کو کسی نے کہا کہ آپ کا دشمن اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، کیا خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں نے نہیں مرنا؟ میں نے بھی مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کی جماعت میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اولیاء کی جماعت میں آفتاب اور مہتاب ہیں۔
ان کے بارے میں آتا ہے جواہرات کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ملک روم کے اندر، شاہ روم کے بادشاہت کے اندر، وہاں پر پہنچے جواہرات بیچنے کے لیے۔ ایک وزیر سے ملاقات ہوئی، اس وزیر نے کہا کہ آج ہم ایک کام کے سلسلے میں کہیں باہر جا رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ چلتے چلتے جب ایک جنگل میں پہنچے تو وہاں ایک اطلس کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور اس وزیر اور خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پہنچنے سے پہلے ایک بہت بڑا جری لشکر اس خیمے کا طواف کرتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے حکماء، فلاسفہ، اہل علم لوگ آتے ہیں، اس خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں زرق برق کا لباس پہن کر، سونے کے تشت لے کر اس خیمے کے اندر آتی ہیں۔ تھوڑی دیر میں چکر لگانے کے بعد وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ پھر شاہ روم آتا ہے، وہ اور اس کا وزیر خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر وہ بھی واپس چلا جاتا ہے۔ خواجہ حسن بصری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، بڑے پریشان ہوئے، سوچو بچار کے بعد کسی نتیجے پر نہ پہنچے، وزیر سے پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ اے وزیر مجھے بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ شاہ روم کا ایک نوجوان لڑکا تھا جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور ہم ہر سال اس کی قبر پر آتے ہیں، اس خیمے کے اندر اس کی قبر ہے، اور آ کر یہ سارا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اس قبر والے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اے قبر والے، اگر تو تیری زندگی بچانے کی اگر کوئی بھی ہمیں امید ہوتی تو ہم دنیا کی تمام طاقتیں، تمام فوجیں، تمام لشکر، تمام قوتیں، تمام حکیم اور ڈاکٹر تیری خدمت میں لگا دیتے تاکہ اس کی جان بچا دی جائے، لیکن تیرا معاملہ ایسی ذات کے ساتھ ہے کہ تیرا باپ تو کیا، پوری دنیا کی طاقت اس کے سامنے ہے، چاہے تیرا باپ تو کیا چیز ہے، پوری دنیا کی طاقت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہ اس بات پر ان کے دل پر ایسا اثر ہوا، فوراً بصرہ واپس تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر سارے ہیرے جواہرات فی سبیل اللہ غرباء میں تقسیم کر دیے، اور جا کر جو ہے وہ جنگل میں چلے گئے، اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں دنیا کی زندگی کو ترک کر میں اللہ رب العزت کی محبت میں ساری زندگی گزار دوں گا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ دیکھو سب کچھ ہے لیکن اس کی جان کوئی نہیں بھی بچا سکا، تو مجھے اس دنیا میں چکر میں کیوں رہوں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، ایسی عبادت کی کہ اپنے زمانے کے تمام اولیاء سے بڑا مقام حاصل کیا، تمام اولیاء سے بڑا مقام حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ روزانہ موت ہمارے لیے اعلان کر رہی ہے، ہمارا ہر کسی کا تعاقب کر رہی ہے۔ ہم روزانہ شکوہ کرتے ہیں کہ موت اچانک آ جاتی ہے، ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں ناگہانی طور پر اس کا انتقال ہو گیا ہے، حالانکہ یہ شکوہ بے جا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ پہلی بات، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کا وقت معین ہے۔ ہر کسی کو اس بات کا پتہ ہے کہ مقررہ وقت پر موت آئے گی، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کے باوجود ایسا شکوہ کرنا بے جا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں معلوم نہ ہو پھر تو شکوہ کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، روزانہ موت ہمارا تعاقب کر رہی ہے اور اعلان کرتی ہے۔ موت کیا کہتی ہے؟ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، دنیا والوں میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں۔ موت روزانہ اعلان کرتی ہے انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہن کے درمیان تفریق ڈال دیتی ہوں، جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں۔ انا الموت الذی
अनल मौतुल्लज़ी उखर्रिबुद्दियार वल कुसूर, मैं महल्लों और घरानों को बर्बाद कर देती हूं। मैं वो मौत हूं, अनल मौतुल्लज़ी उअम्मिरुल कुबूर, मैं कब्रों को आबाद करती हूं। मैं वो मौत हूं, चाहे तुम जो है किसी भी कल्ले में चढ़ जाओ, किसी भी बुलंदी पर पहुंच जाओ, मैं तुझे वहां पर खींच लूंगी। मैं वो मौत हूं। मौत कहती है कि हर किसी ने मेरा ज़ायका चखना है, मखलूक में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने मेरा ज़ायका ना चखा हो। हर किसी ने मेरा ज़ायका चखना है। मेरे भाइयों, मौत तो हर किसी का ताक़ुब कर रही है, न किसी आलिम को छोड़ती है, न किसी जाहिल को छोड़ती है, न किसी गबी को छोड़ती है, न किसी जो है नमरूद जैसे बदबख्त को छोड़ती है, न मूसा जैसे कलीम को छोड़ती है, न अयूब जैसे साबिर को छोड़ती है। मौत न नमरूद जैसे, फिरौन जैसे, हमान जैसे, अबू जहल और अबू लहब जैसे नादानों को छोड़ती है। न मौत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं छोड़ती। मौत तो हर किसी के पास आती है। मेरे भाइयों, मौत हर किसी के पास मौत ने आना है। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मौत को भी मौत आ जाएगी। अबू याला मूसली की एक तवील हदीस है जिसके अंदर फरमाया गया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर यह फरमाया गया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात खत्म हो जाएगी, अल्लाह इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातिब होंगे, ए इज़राइल मुझे बताओ कि कौन बचा है। अल्लाह जानने के बावजूद पूछेंगे। जनाब इज़राइल अर्ज करेंगे, ऐ बारी ताला, जिब्रील बचा है, इज़राइल बचा है, मिकाइल है, इसराफील है और हामिलीन अर्श हैं जिन्होंने अर्श को थामा हुआ है। बाकी सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे कि ए इज़राइल, जिब्रील को भी मौत दे दो, मिकाइल को भी मौत दे दो, इसराफील की भी रूह कब्ज कर लो। अल्लाह का अर्श कहने लगेगा कि या अल्लाह, जिब्रील को भी मौत दे दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, ऐ अर्श चुप हो जा, जो मुझे पता है तुझे पता नहीं है। ये फैसला हो चुका है, ये लिखा जा चुका है कि जिब्रील ने भी मरना है, जिब्रील ने भी मरना है। जब सब खत्म हो गए, हामिलीन अर्श भी खत्म हो जाएंगे, अल्लाह जानने के बाद फिर पूछेगा कि ऐ इज़राइल बताओ कौन बचा है। जनाब इज़राइल अर्ज करेंगे कि बारी ताला, आप बचे हैं, आपको कभी फना नहीं है और मैं बचा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि ए इज़राइल, तूने मेरा हुक्म पूरा किया, तूने हर हुक्म पर लब्बैक किया, जिस काम के लिए तुझे पैदा किया गया था वो तूने बतरी के आसन सर अंजाम दिया, अब तू भी मर जा, तू भी मर जा। इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मर जाएंगे, उनकी भी रूह खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी रूह खत्म होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐलान फरमाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, मुझे बताओ आज बादशाहत किसकी है, आज बादशाहत किसकी है। मजलूमों पर तख्ता मश्क बनाने वालों, मश्क सितम ढाने वालों, बताओ आज हुकूमत किसकी है। आज दुनिया के अंदर गरीबों को सताने वाले, अल्लाह की जमीन अल्लाह के बंदों पर तंग करने वालों, बताओ आज हुकूमत किसकी है। बेहयाई का इर्तिकाब करने वालों, नमरूद, फिरौन, हामान, कारून के नक्शे कदम पर चलने वालों, आज बताओ हुकूमत किसकी है। ये इंसान जो कब्र के अंदर जिसकी हड्डियां और जिसका गोश्त, जिसका ढांचा जो है वो खत्म हो चुका होगा, खाक में मिल चुका होगा, वो बोलने से, जिसकी जबान जो है वो रोजाना टर टर बोलती थी, जो मैं के तराने गाता था कि मैं मेरा हक, मेरा क्या बनेगा, अपने हक जतलाने की बात करता था, आज उसकी जबान बोलने से कासिर होगी, आज उसकी जबान बोलने से कासिर होगी। अल्लाह 3 मरतबा ये ऐलान करेंगे, बताओ आज बादशाहत किसकी है। इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वालों, बताओ आज हुकूमत किसकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर खुद इरशाद फरमाएंगे, इस ऐलान पर जमीन और आसमान थर्रा रहे होंगे, कब कभी तारी होगी। अल्लाह खुद ही फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अगर आज बादशाहत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, वही हकीकी बादशाह है, वही हकीकी मालिक है, वही हकीकी राज़िक है, सारी कायनात उसी की है। किसी के अंदर हिम्मत है तो आए बोले,
सब पर सख्ता तारी होगा, कोई बोलने की ताकत नहीं रखेगा, मौत को भी मौत आ जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये हकीकत है, जो आया है उसको फना है, उसने जाना है, कोई मुस्तकिल यहां कयाम नहीं है। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन, दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर हो, औ आबिरु सबीलिन, या राह गुजर की तरह दुनिया में गुजारो। तो ये हकीकत है, हम में से हर किसी को तस्लीम करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं अगर आज ये बात कह दूं तो बेजा नहीं होगा कि मौत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मौत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप कहेंगे मौली साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं कि मौत अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। हमारा रिश्तेदार मर जाता है, हमारा बाप मर जाता है, भाई मर जाता है, हम उस पर रोते हैं, और तुम कहते हो कि ये खुशी की बात है, ये रहमत है, ये नेमत है। तो इसका जवाब सुनो, ये जो रो रहा है ये जुदाई में रो रहा है कि हमसे एक नेमत छिन गई है, उस नेमत के छिनने पर वो रो रहा है, वो मौत पर नहीं रो रहा। वो मौत पर तो खुश है। मोमिन तो मौत पर खुश होता है। अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत जो है वो मोमिन के लिए तोहफा है। मोमिन कभी भी नहीं वो परेशान होता मौत पर, वो मौत को तो सीने से लगाता है। वो कहता है इसलिए कि मौत से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुलाकात होगी, मौत से अल्लाह से मुलाकात होगी, प्यारे नबी से मुलाकात होगी, सहाबा से मुलाकात होगी, औलिया अल्लाह से मुलाकात होगी। मौत तो उसके लिए महबूबों से मुलाकात का जरिया है। और दुनिया के अंदर जो बदमाशी करता रहा है, जो नाइंसाफियां करता रहा है, आखिर उसको भी तो सजा देनी है ना, उसको भी तो सजा देनी है। मौत अगर ना होती उनको सजा कैसे मिलती? पैसे के जोर पर, दुनियावी जोर पर, इक्तदार के जोर पर इंसान सजा से बच सकता है, लेकिन कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के इंसाफ से नहीं बच सकता। बाद नेक लोग ऐसे हैं, मुत्तकी लोग हैं, उनको उनकी नेकियों का सिला दुनिया में नहीं मिलता, जब वो मरता है तो नेकियों का सिला मिलता है। तो इसलिए मौत क्या है? मौत एक नेमत है, मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमत है। और तीसरी बात यह है कि अगर मौत न होती, हमारे बड़े न मरते, तो बताओ हमारे अंदर जौहर खुलते? आप देख लें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया में रह जाते कयामत तक, सहाबा के जो कमालात दुनिया में जाहिर हुए, हजूर की मौजूदगी में जाहिर होते? कभी ना होते। क्यों? जब हजूर जो मौजूद हैं। अगर मेरा दादा, मेरा बाप इस दुनिया में मौजूद होता तो मेरे जौहर तो कभी ना खुल सकते, मैं तो बच्चा ही रहता। अगर सारे बड़े दुनिया में कयामत तक जिंदा रहते तो छोटों के कभी भी जौहर ना खुल सकते। तो मौत अल्लाह की तरफ से रहमत है, अल्लाह की तरफ से नेमत है। मेरे भाइयों, इस मौत की हमने तैयारी करनी है। आखिरी बात करके मैं बात खत्म करना चाहता हूं। मेरे और आपके आका नबी मुकर्रम, नबी मोहतरम, नबी मोहतशम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त में कुंडी खड़काई गई, दरवाजा खटखटा, सैयदा तैयबा ताहिरा, मेरी और आपकी बहन सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है कि बीबी फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि कौन है इतना दूर से दरवाजा खटखटाता है, इसको शर्म नहीं आती कि मेरे अब्बा जान तकलीफ में हैं, मेरे अब्बा जान बीमारी में हैं, मेरे अब्बा जान को आराम की जरूरत है। प्यारे नबी की कानों के अंदर जब ये आवाज पहुंचती है, प्यारे नबी फरमाते हैं कि मेरी बेटी नाराज मत हो, नाराज मत हो, तेरे अब्बा के दर का मकाम है कि आज ऐसी हस्ती तेरे बाप के दर पर आई हुई है कि जिसने कभी बड़े से बड़े सरदार के दरबार में आने से पहले इजाजत तलब नहीं की। ये तेरे बाप के दर का मकाम है कि आज इजराइल तेरे बाप के दरवाजे पर आकर इजाजत तलब कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर जनाब इजराइल तशरीफ लाते हैं और आकर अर्ज करते हैं, अल्लाह का सलाम पेश करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह याद फरमा रहे हैं, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, हम आपको लेने के लिए आए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ इजराइल,
آج جتنی تکلیف دینی ہے تو مجھ محمد کو دے دے، لیکن میری امت کو تکلیف نہیں دینی۔ آج جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دے، میری امت کو نہیں دے دی۔ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کا کردار ہے، یہ میرے نبی کی محبت ہے، یہ میرے نبی کی قربانی ہے۔ آج امت اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ جس نبی کے طریقوں کو روزانہ فراموش کیا جا رہا ہے، جس نبی کی سنتوں کو روزانہ پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، جس نبی کے طریقوں کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، آج نبی آخری وقت میں امت کہہ رہا ہے، میدان معاشر ہوگا، اللہ رب العزت کی دربار ہوگی، جس کی ہیبت ناک منظر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس وقت ایسے منظر کے اندر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پیارے نبی امت کر رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج وقت ہے، غنیمت ہے۔ ایک آخری بات کہ ہم نے موت کی تمنا نہیں کرنی۔ موت نعمت ضرور ہے، لیکن موت کی تمنا نہیں کرنی۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ موت نعمت ہے، میں اس کی تمنا کروں۔ ایسا کرنا بری بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں، جو اللہ والوں نے تمنا کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، وہ اللہ کے عشق میں کی ہے۔ ہم جو تمنا کرنے والے ہیں، ہم جو ہے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم تو تکلیفوں کی وجہ سے تمنا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میری تکلیفیں دور ہو جائیں، میرے اوپر مصیبت ہے یہ ختم ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بھائی مدثر صاحب مختصر نظم پڑھیں گے، اس کے بعد بھائی شیخ صاحب تلاوت فرمائیں گے۔